اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتیاہ فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سورہ طٰہٰ آیات 47 سے 50۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، لہٰذا فَأْتِيَاهُ پس وہ دونوں آئے۔ ہو کی ضمیر فرعون کی طرف ہے، یعنی وہ دونوں فرعون کے پاس آئے۔ فَقُولَا پس ان دونوں نے کہا، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ اِنَّا بلا شبہ ہم رسول ربک دونوں رسول ہیں تیرے رب کے۔ فَأَرْسِلْ پس تو بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت یوسف کی وجہ سے ان کو شروع میں تو مرتبہ اور مقام ملا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو غلام بنا لیا گیا۔ فرعون اور قبطیوں نے انہیں بیگار پر لگا لیا اور ان سے خدمت لینا شروع کر دی۔ آیت میں لفظ انا رسولہ تثنیہ کے لیے آیا ہے، دو کے لیے آیا ہے، اگرچہ رسول ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے۔ انہوں نے آ کر مطالبہ یہی کیا فرعون سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ دوسرا مطالبہ ولا تعذبہم، اور تو انہیں عذاب نہ دے، انہیں تکلیف نہ پہنچا۔ اور ان کو عذاب دینے کی تفصیل سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور سورہ اعراف میں بھی موجود ہے۔ تیسری بات فرمائی قد جئناک، تحقیق ہم آئے ہیں تیرے پاس، بآیۃ من ربک، تیرے رب کی نشانی کے ساتھ۔ یہی مضمون سورہ اعراف میں کچھ اس طرح آیا تھا، وَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر۔ تو معجزے جو آپ کو عطا ہوئے ان کی طرف آپ کا اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دے کر، دلائل دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وَالسَّلَامُ، اور سلامتی ہے، عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ، اس پر جس نے اتباع کر لی، الہدی، ہدایت کی۔ تو کامیاب و کامران وہ ہوگا جس نے ہدایت کی پیروی کر لی۔ یقیناً جو اس کی پیروی نہیں کرے گا اس کے لیے پھر سلامتی بھی نہیں ہے۔ انا قد اوحی، تحقیق وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، یقیناً عذاب ہے، علی من کذب، اس پر جس نے جھٹلا دیا، وتولی، اور اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تو اعراض کرے گا یا منہ پھیرے گا تو تیرے لیے عذاب ہے، بلکہ مضمون کو عام خطاب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جو بھی انکار کرے گا اور اعراض کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ اب جب فرعون نے یہ باتیں سنی، قالا، تو کہا، فمر ربکما، پس کون ہے تم دونوں کا رب، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ وہ بنی اسرائیل اللہ کو مانتے تھے، فرعون والوں کو یہ بات پتہ تھی کہ بنی اسرائیل کا اللہ کوئی اور ہے۔ اگرچہ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، مصر والے بھی اسے گاڈ کنگ، خدائی اوتار سمجھتے تھے، اور بعض اسے بڑے دیوتا سورج کا مظہر سمجھتے تھے، لیکن جو بنی اسرائیل کی صورتحال تھی اس انداز سے کبھی انہوں نے فرعون کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ حقیقی معنی میں اللہ کا تعارف پیش نہیں کرایا گیا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، قالا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ربنا، ہمارا رب،
الذی جس نے اعطا کل شیء دی ہے ہر چیز کو خلقہ اس کی خلقت، تو اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی ہے، اور پھر خلقت عطا فرمانے کے بعد ثم ہدا اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ تو ہر شے اپنے وجود کے اعتبار سے ایک خاص قالب میں اور خاص حیت اور شکل میں اس کو وجود بخشا، پھر اس کے اندر جبلی رہنمائی بھی رکھ دی گئی۔ شہد کی مکھی کو جس مقصد کے لیے خالق نے پیدا کیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کے ننھے سے وجود کے اندر اس نے وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بھی ودیعت فرما دی ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں، اور پھر اس کی جبلت کو یہ الہام بھی کر دیا کہ کس طرح وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے شہد کا ذخیرہ فراہم کرے۔ یہی حال اس کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا ہے۔ ایک چیونٹی، مکڑی، بکری، شیر، سب کو قدرت کی طرف سے خاص قسم کی خلقت بھی عطا ہوئی ہے، اور پھر اسے جینے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا ہے کہ کس چیز کو اس نے استعمال کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور پھر کس طرح اس نے اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہر مخلوق کو سمجھا دی ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید کا یہ مختصر سا جملہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، لیکن ایک بہت بڑی تعبیر ہے جو اس کائنات کے گوشے گوشے میں چرند پرند، حیوانات، جمادات، تمام کی تمام مخلوقات کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ اس کو انسان جتنا کھوجتا جائے گا اتنا ہی اس پہ یہ معاملات آشکار ہوتے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس فیض سے فیضیاب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ سورہ طٰہٰ آیات 51 سے 54۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے، اسے دعوت دی تو اس نے کہا فمر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ رب کے تعارف میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ اب فرعون نے اگلا سوال کر دیا۔ قال، فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، فما بالو، پس کیا معاملہ ہوگا، کیا حال ہوگا، القرون الاولی، پچھلی امتوں کا، پچھلی قوموں کا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے تنزیہ اور تحقیرانہ انداز میں یہ سوال کیا کہ اچھا تم ہمارے پاس تو پہنچ گئے ہو یہ ہدایت لے کر، تو جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یا تم اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہو، اللہ کے رسول ہو، تو پھر جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا کیا بنا؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹالنے کا ایک انداز تھا، آپ کی سنجیدہ باتوں کو بے اثر بنانے کی ایک ترکیب تھی۔ تو آپ نے جواباً کہا، قال، فرمایا، علمہا، ان کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف جواب سنجیدگی سے دیا بلکہ تذکیر اور تنبیہ کا پہلو بھی ساتھ ساتھ اپنائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قوموں کا ریکارڈ موجود ہے اور ایک عظیم دفتر میں محفوظ ہے۔ لا یضل ربی، نہ ہی میرا رب چوکتا ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ تو اس اللہ کی کتاب میں کسی بھی قوم کے بارے میں کوئی بھول چوک نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ کتاب روز قیامت ان کے سامنے رکھی جائے گی تو وہ پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها،
کہہ رہے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، ساری ہی باتوں کا اس نے تو خوب احاطہ کر رکھا ہے۔ اب آگے مزید اپنے رب کا تعارف فرمایا، الذی، اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے، جعل لکم، جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے، الارض، زمین کو، مہدا، گہوارہ، وسلک لکم، اور چلا دیے تمہارے لیے، نکال دی تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، سبلن، راستے۔ تو دیکھیے کتنی حکمت کے ساتھ آپ نے جواب دیا، اگرچہ اس کا سوال تو پچھلی قوموں کے بارے میں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جس نے زمین کو بچھا دیا ہے، اس میں مختلف راہیں بنا دی ہیں، اور یہ سب اس نے تمہارے لیے کیا ہے۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا ہے، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماء، پانی۔ پچھلی امتوں کا کیا حال پوچھتے ہو، یہ تمہارے لیے بھی جو کچھ ہے یہ اس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس ہم نے نکالا، بِهِ، اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے جو آسمان سے نازل کیا، ازواجن، جوڑے، من نبات شتّا، ہر قسم کی نباتات کے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے اس کے اندر فلک بوس پہاڑ بھی ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے گزرنے کے درے اور راستے بھی ہیں، آسمان سے پانی بھی برسایا، اس سے قسم قسم کی نباتات اور طرح طرح کے درخت اگا دیے، جن سے ہر چیز زبان حال سے دعوت دے رہی ہے کہ کلو، تم بھی کھاؤ اسے، ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپائے جانوروں کو بھی چراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت قسم کے مختلف انواع کے پھل فروٹ پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، کہ جن کو دیکھ کر ہی انسان کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان کو کھایا جائے۔ انگور دیکھیں، انار دیکھیں، خشک میوہ جات دیکھیں، اور پھر ہری بھری چراگاہیں کہ جہاں جانوروں کو چرایا جا سکے۔ یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی النہی، اہل عقل کے لیے۔ تو جو لوگ بھی صاحب عقل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر وہ اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اور جو بھی ان پر غور و فکر کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔